خوش آمدید. اچھا احمد جواد صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ شادی نہ کرنا, وہ ہم جیتے جی مصروف رہے, کچھ عشق کیا, کچھ کام کیا, تو یہ آپشن آپ نے آپٹ کی کہ نو آئی ہیو ٹو کانسنٹریٹ آن مائی ورک, یا ایکسیل کرنا ہے یا نہیں. آئی تھنک بہت ساری چیزیں انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں, لیکن کچھ آئی تھنک سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں انسان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کچھ سرکمسٹانسز نے مجھے کنٹرول کیا ہے. صحیح. اچھا, کہاں سے بیک گراؤنڈ کیسا رہا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا, پلان کیا تھا کہ کیا کورس آف ایکشن ہوگا, اس طرح سے آنا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس ایک اچھا خاصا کریئر تھا, سب میرینر آپ کر رہے تھے, اینڈ دین اس کے بعد انٹائرلی شفٹنگ میڈیا, ٹیلی ویژن پہ ایز اینکر آنا, لکھنا, پھر یہ اس جاب میں, اور اس میں پھر ینگسٹ ایم ڈی بننا ایک ایسی کمپنی کا جو کہ الیکٹرانکس پہ اس کے اوپر ہے, انجینئرنگ کے اوپر. اس میں یہ کہتا ہوں کہ انفیکٹ یہ کویشچن میرے سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ آپ نے نیوی کیوں چھوڑی, اور پھر انٹائرلی ڈفرینٹ. اس میں میرا جو ڈیسیژن تھا, اٹ واز اے ویری سمپل فلاسفی فار می, کہ میں یہ کہتا تھا کہ جب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اور یہاں پہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کا مطلب یہ ہے کہ جب زندگی کے آخری حصے میں آپ پہنچتے ہیں تو ہر انسان کی زندگی میں بہت سارے ریگریٹس ہوتے ہیں, بہت ساری ڈیزائرز ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوئی, اور انسان سوچتا ہے کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو شاید میں ادھر آ جاتا, میں نے یہ غلطی کی, میں یہ کر لیتا. اور میں اس چیز سے بڑا ڈرتا ہوں, اور میں نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں یہ سوچوں کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا. تو جب یہ سوچ میرے میں آئی تو آئی تھاٹ کہ میں کچھ اور کر سکتا ہوں, اینڈ اور صرف اس فلاسفی کے اوپر آئی فائنلی لیفٹ, اینڈ میں نے کہا کہ اپنے آپ کو میں ٹیسٹ کروں گا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, میں فیل ہو جاؤں گا, لیکن کم از کم مجھے یہ سیٹسفیکشن تو ہوگی, یا میری غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ اگر میں سمجھتا تھا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں تو میری کم از کم وہ غلط فہمی دور ہو جائے گی. تو میں نے اپنے آپ کو ایک ٹیسٹ کیا, اپنے آپ کو لے کے آیا, میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا, ایڈمنسٹریٹو جابس جو عموماً جو لوگ فورسز چھوڑتے ہیں وہ آ کے ایڈمنسٹریٹو جابس میں بیٹھتے ہیں, اور رہتے وہ فوجی ہی ہیں ساری زندگی. تو آپ ایک ملٹی نیشنل میں ایم ڈی لیول پہ پہنچنا, اور وہ کیا یہ بھی ایسے ہی کہ کسی نے کہہ دیا جی انہیں رکھ لیں, یہ وہ ہیں بس, اور آپ وہاں پر آ گئے, یا حاصل کیا, اچیو کیا, اس کو ایکسل کیا؟ اصل میں میں یہ کہتا ہوں کہ اپرچونٹی جو زندگی میں ہے تقریباً میرا خیال ہے کہ ہر انسان کو ملتی ہے. وہ جو ایک کوٹیشن ہے نا کہ اپرچونٹی کمز سائلنٹلی, اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ سائلنٹلی آتی ہے, اور اس کو جو ریکگنائز کرنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی لیبل چل رہا ہے یا سائن بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ این اپرچونٹی از کمنگ. ہر انسان کی زندگی میں مختلف موقع پہ یہ سائلنٹلی آتی ہے اور گزر جاتی ہے. اٹس جسٹ میٹر آف ریکگنائزنگ, اس کو ریکگنائز کرنا اور اپنے آپ کو اس کے اوپر اپلائی کرنا. دس از اے ڈفرنس بٹوین سکسیس اینڈ فیلور. ورنہ ہر انسان کو اپرچونٹی ملتی ہے, آپ نے صرف اس کو گریب کرنا, اس کو ریکگنائز کرنا ہے. بعض اوقات آپ کے سامنے اپرچونٹی گزرتی ہے انکلوڈنگ مائی سیلف, اور ہم اس کو ریکگنائز ہی نہیں کر پاتے, گزر جاتی ہے, اس کے بعد احساس ہوتا ہے اوہ مجھے یہ کر لینا چاہیے تھا. تو یہ آپ کی کامیابی ہے ایز مینیجنگ ڈائریکٹر, ینگسٹ مینیجنگ ڈائریکٹر. پہلے تو اس بارے میں مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے. جی, انفیکٹ پاکستان میں ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں ان کا ڈفرینٹ ان کے بزنس ماڈلس ہیں. کوئی ایز اے لیزن آفس کام کرتی ہیں, ریپ آفس کام کرتی ہیں, کچھ ایجنٹس کے تھرو کام کرتی ہیں, اور کچھ پاکستان کے اندر اپنی ایک بناتی ہیں انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی جو کہ پاکستان سے بلانگ کرتی ہے, مینس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ. تو اس میں بے شمار کمپنیز ہیں جو پرائیویٹ لمیٹڈ ہوتی ہیں, اور اس میں ہماری کمپنی جو ہے اٹ از ون آف دیم. اور اس میں کرنٹلی جو ہے آئی ایم پرابلی دی ینگیسٹ مینیجنگ ڈائریکٹر. صحیح. اچھا, ایچ آر کا پوٹینشیل کیا ہے پاکستان میں؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے جو کہ اچھے ہیں, قابل ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو کہ لگ سکتے ہیں اچھی جگہوں پہ؟ انفیکٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ مجھے بڑی اچھی اپرچونٹی ملی. میں نے یہ آرگنائزیشن کا اسٹارٹ لیا, اور اس میں ظاہر ہے آپ نے ہائرنگ بھی کرنی ہوتی ہے, ٹیمنگ بھی کرنی ہے, گرومنگ بھی کرنی ہے. تو مجھے ایک بڑی اپرچونٹی ملی کہ آئی کوڈ اینالائز کہ لوگ کیسے ہیں, ان کا میرٹ کرائیٹیریا, ٹیلنٹ ہے, ان کی پرفارمنس. تو ان اباؤٹ 4-5 ایئرس, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے جو جرمن کولیگز ہیں ان سے بھی میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور آئی ہیو اے ویری گریٹ ایڈمائریشن فار دا جرمن کلچر, جو کہ بیسیکلی پریسین بیسڈ ہے. پریسین بیسڈ ناٹ اونلی ان الیکٹرانکس, آپ ان کی عام زندگی میں بھی دیکھیں تو ان کو پریسین آپ کو نظر آئے گی, ان کے کلچر میں, ان کے ہر کنڈکٹ, ڈیلنگ جو ہے.
اور وہی چیز آئی ٹرائی ٹو لرن اینڈ ریپلیکیٹ ان پاکستان ان مائی کمپنی ایٹ لیسٹ, مائی سیلف اور میرے جو ارد گرد لوگ ہیں. ڈیلیکیٹ سے جو فرق ہے ایکوریسی اینڈ پریسیژن میں, کیسے آپ اسے لیتے ہیں؟ کس چیز میں؟ ایکوریسی اینڈ پریسیژن. دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہے, اور آپ ڈفرینٹ ورڈز ہیں ڈسکرائب کرنے کی بات ہے, لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ہم کم سے کم غلطی کا احتمال ہو. کوئی بھی چیز کرتے ہیں ہم اپنی ڈیلنگز میں, تو اس کا تعلق صرف انڈسٹری کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ ہمارے کال و فیل, ہماری روزانہ کے جو کام کاج ہے اس میں اس کا یقیناً کافی رول ہے. اچھا, تو کیا چیز ہے جو کہ ایک اچھے مینیجر میں ہونی چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاؤ کین ون اکمپلش سم تھنگ؟ جی, مینیجر کے لیے تو میں یہ کہوں گا جی کہ چونکہ مینیجر مینس اے پرسن ہو ہیز ٹو گورن, کنٹرول, آرگنائز اے ٹیم. تو ایک ٹیم اور مینیجر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مینیجر میں سب سے پہلے تو یہ کہ لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے, کین انسپائر ہز ٹیم. اچھا, بہت ساری خواتین سن کے پوچھوں گی اچھا تو دفتروں کی باتیں شروع ہوگی, حالانکہ خاتون سب سے بڑی مینیجر ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. انفیکٹ یہ کانسیپٹ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ مینیجر ضروری نہیں کہ لفظ مینیجر جو ہے وہ آپ کے ساتھ لگا ہو. ہاں, ضروری سے ٹائی پہنی ہو, کوٹ پہنا ہو, آپ دوپٹہ شلوار قمیض پہنے ہوئے بھی یو کین بی اے مینیجر. ایگزیکٹلی, جیسے آپ یو آر اے مینیجر آف یور پروگرام, ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ مینیجر لکھا ہو. سو اٹ از بیسیکلی جو اس کی ایک نیچرل جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جس ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا جن لوگوں سے آپ کا واسطہ ہے, ود یور اون ایگزامپل یو کین انسپائر دیم. یہ سب سے پہلی جو چیز ہے یہ چیز اسٹیبلش کرنے کی ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے آپ نے ان کو راستہ دکھانا ہے. سو یو شوڈ بی ایبل ٹو ہیو دیٹ ویلیو ایڈیشن. جو کام آپ کی ٹیم کر رہی ہے آپ نے ان سے بہتر پرفارم کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے. یہ ویلیو ایڈیشن اگر آپ نہیں کر سکتے دین یو کی ناٹ بی اے مینیجر, کیونکہ آپ کی ٹیم آپ سے اگر بہتر ہے دین یو آر ناٹ مینیجر. تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں اگر آپ کر لیتے ہیں تو دین یو آر اے گڈ مینیجر. اچھا, ریزسٹنس, ہارڈشپس زندگی میں جو آدمی اپنے بل پہ آگے بڑھتا ہے, سیلف میڈ آدمی کی زندگی بہت مشکل بھی ہوتی ہے, وہ کیسے آپ نے ہینڈل کیا؟ یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے. انفیکٹ میں بعض اوقات اپنی کوٹیشنز بھی انوویٹ کرتا ہوں, اور ہمارا ایک میگزین ہے اس میں وہ ڈالتا بھی ہوں. اور اس میں مشکلات کے حوالے سے جو میری فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ اسموتھ سیلنگ ڈز ناٹ ٹیچ یو اینی تھنگ. اور اس کو تھوڑا سا اپنے اس نیوی کے ایکسپیرینس سے اس طرح سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی شپ ایک جگہ سے ڈیسٹینیشن پہ اپنی جاتا ہے اور اس کو سمندر بالکل کول اینڈ کام اس کو ملتا ہے, کوئی طوفان نہیں, کوئی کچھ نہیں, انسان سوچ سکتا ہے کہ میں بڑا لکی ہوں, مجھے بڑا اچھا موسم ملا اور کوئی راستے میں پرابلم نہیں ہوئی اور میں اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گیا. میرے حساب سے یہ زن لکی, کیونکہ اس نے تو دیکھا ہی نہیں کہ طوفان کیا ہوتا ہے, سروائیول کیا ہوتا ہے, ڈیفیکلٹیز کیا ہوتی ہیں, پینس کیا ہوتی ہیں, اس نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں. اور اس کو اگر آپ زندگی سے ریلیٹ کریں تو ایک ایسا انسان جو اسموتھلی گزر گیا اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ زندگی تھی کیا. اس کے مقابلے میں ایک اور انسان ہے, وہ چلتا ہے, اس کو طوفان بھی ملتے ہیں, اس کو مشکلات ملتی ہیں, تو اس کو پتا چلتا ہے سروائیو کیسے کرنا ہے, صحیح, پین کیا ہوتی ہے, تکلیف کیا ہوتی ہے. صحیح. تو یہ سارا کچھ ہے, سروائیو کرنا, سروائیول کا, یہ کس وقت کیسے انکلکیٹ ہوا آپ کے اندر, کیسے پیدا ہوا؟ کیا چیلنج لینا آپ کو بہت زیادہ تھرل کر دیتا ہے, ایک ایسے ماڈل میں لے جاتا ہے جہاں یو پٹ آل یور ایفرٹس اینڈ انرجیز ٹو بی اے سکسیسفل پرسن, یا پھر کیا چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ کیے رکھے ہے جس نے؟ ایک تو یہ ہے کہ بیسیکلی ہر انسان میں ایمبیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا, کہ اگر آپ میں ڈیزائر نہیں ہے, ایمبیشن نہیں ہے کہ آپ کچھ منوانا چاہتے ہیں, دیٹ از دا بیسک تھنگ. سب سے پہلے آپ میں ایمبیشن ہونی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ پہ مشکلات آتی ہیں, ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, آپ نے کبھی کمپلین نہیں کرنی اس کی, ایکسپٹ اٹ ایز اے چیلنج. فرسٹریٹ نہیں کرتی کیا؟ کرتی ہیں. اگر آپ, یہی وہ ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے فرسٹریٹ ہو گئے یو آر گون. وہ جو آپ کو فیلور ہے, وہ جو ڈیفیکلٹیز ہیں آپ کو, یو ول بی جسٹ گون. یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں آپ نے کہنا ہے کہ یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے, ایکسپٹ اٹ, کہ اب میرے سامنے ایک چیلنج ہے اور دا بیٹل از آن, اور آپ تیار ہو جائیں اور اس میں لڑیں. بیٹل از آن. اور پھر آپ کو مزہ آتا ہے, پھر آپ کو وہ ڈیفیکلٹیز, بیکاز آپ کہتے ہیں کہ میں لڑ رہا ہوں, صحیح, تو وہ آپ کو پھر اس میں یو فیل پلیئر رادر دین کہ آپ گیٹنگ ڈپریسڈ. صحیح. ویسے کبھی ڈپریشن یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, ہاؤ یو ہینڈل اینڈ کوپ اپ ود دیٹ؟ بڑا سمپل ہے میرا طریقہ کار. جب ڈپریشن بہت زیادہ یا کوئی ڈیفیکلٹیز ہو جائے, میں اسپورٹس کٹ پہنتا ہوں اینڈ آئی گو فار دا جاگنگ, اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرتا ہوں, ڈرین کرتا ہوں, آئی کم بیک اینڈ آئی ایم بیٹر. ویری سمپل.
واو, آپ کو پتا ہے مجھے بھی کسی ڈاکٹر نے ایک دن, ہاں ویری سمپل, ڈو اٹ, ٹرائی کر کے دیکھ لیں. لیکن کرنا مشکل ہے کیونکہ جب بندہ ڈپریسڈ ہوتا ہے تو اس وقت اس کا دل کرتا ہے آ کے بستر پہ لیٹ جائے, سو جائے, اور کیونکہ اس کی باڈی جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, اس کا مائنڈ اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. لیکن تھوڑی سی ہمت کریں, جاگرز پہنیں, اسپورٹس کٹ پہنیں اور جاگنگ کریں, گرین کریں, ایگزاسٹ کریں, کم بیک, یو فیل بیٹر. اچھا, اتنی ڈائیورس قسم کے اس میں آپ نے فیلڈس میں کام کیا, یہ کیسا لگا؟ اور کسی جگہ پہ یہ نہیں لگا کہ آئی ایم ناٹ کیپیبل, یا میں بھی نہیں کر سکوں گا, یا ڈر جو ایک آدمی کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ہم ڈرتے رہتے ہیں, ہائی پتہ نہیں یہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا, میں نیوی چھوڑوں گا تو آگے کیا بنے گا, چھوڑ رہا ہوں پتہ نہیں یہاں پہ تو اچھی خاصی عزت بنی ہوئی ہے, آگے میں سکسیسفل ہوتا ہوں یا نہیں, یا آئی ایم آپٹنگ فار اینکرنگ, مے بی آئی ایم ناٹ سوٹیبل فار اٹ, آئی ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ اور ناٹ, پیپل ول ایکسپٹ می اور ناٹ, اینڈ دین رائٹنگ, دین یو رائٹنگ وٹ ایور یو رائٹنگ, لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کیا یہ اب سوڈو انٹلیکچوئلزم, اپنی باتیں, یہ وہ, اس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی نہیں, یا اس طرح کے فیئرز نے پاؤں نہیں پکڑے, راستہ نہیں روکا؟ انفیکٹ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو یہ سمجھنا چاہیے ہم کبھی بھی سپر مین نہیں ہو سکتے, ہم انسان ہیں اور انسان کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, فیئرز انسان کی زندگی کا حصہ ہیں, اور اسی لیے جب میں بھی کوئی کام کرتا ہوں تو فیئرز ہوتے ہیں, لیکن فیئرز کو کنٹرول کرنے کا یا ان پہ اوور کم کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ پریپیئر یور سیلف, کہ آپ دیکھیں یہ فیئر ہے, خطرہ ہے, آپ نے اینکرنگ کرنی ہے ایک پروگرام کی, پریپیئر کریں, آپ دیکھیں دوسرے لوگ کیسے کرتے ہیں, آپ کسی سے گائیڈنس لیں, اپنے نوٹس بنائیں, اپنی پریپریشن کریں. جب آپ پریپریشن 100% کریں گے, دی چانسز آف فیلور آر ویری منیمم. صحیح. جب آپ آ رہے تھے زندگی کے میدان میں اتر رہے تھے, آئی ڈونٹ نو کب ہوا کہ کیسے, کس جگہ پہ آپ نے فیل کیا کہ نہیں ناؤ دا بیٹل از آن, واٹ واز دیٹ اسٹیج, واٹ واز یور ایج؟ I think it was when I was leaving Navy. اچھا. I have to say that at the age of around 35, when I was leaving the Navy, میں زندگی کے ایک ایسی کراس روڈ پہ تھا جہاں پہ پروفیشنلی آئی واز زیرو, فار دا ریزن کہ آپ نے ایک چیز اچیو کیا, ناؤ یو ہیو لیفٹ اٹ, اب آپ نے نئے سرے سے اسٹارٹ کرنا ہے, سو یو آر زیرو, آپ نے یہاں سے نیا سفر شروع کرنا. May I know what was the age at that time? I was 34, 35. اور یہ عمر بھی بڑی وہ ہے کہ جس میں ایک زیرو سے اسٹارٹ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. جی, مطلب وہ انرجی لیول وہ نہیں ہوتا جو ایک ٹین ایجر کا ہوتا, نہیں وہ امیچورٹی ہوتی ہے کہ جو کچھ آیا اس میں سے بس گزر گئے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. سو دین, اور اس میں بلیسنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان کو سپورٹ سسٹم اس کے ارد گرد ہو نا تو انسان ریلیکس کر جاتا ہے. آئی واز لکی کہ میرے ارد گرد کوئی سپورٹ سسٹم نہیں تھا, کہ نو بڈی ہیز ٹو ہیلپ می, اور مجھے اس چیز کا یقین تھا کہ جواد صاحب آپ نے اگر زندہ رہنا ہے تو اٹ از یور سیلف, دیٹس اٹ, فنش, اللہ ہے یا آپ ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. وہ سپورٹ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے آئی واز موٹیویٹڈ, اور میں نے کہا کہ میں نے سروائیو کرنا ہے ایٹ مائی اون. آئی تھنک دس از وہ, جیسے ایک CNN کا جو اونر ہے, آئی فارگیٹنگ ہز نیم, اس نے ایک بڑی اچھی کوٹیشن اس نے کہی, اس نے کہا کہ دنیا میں موسٹ آف دا سکسیسز پارشلی اور فلی دے آر پرائمریلی موٹیویٹڈ بائی انسیکیورٹی. سو انسیکیورٹی جو ہے ایک ایسا ایلیمنٹ ہے, ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو آپ کو کین میک یو سکسیسفل. اٹ از دی بیسٹ ٹول ون کین ہیو. واو, ہم رکیں گے یہاں پر اور کنٹینیو کریں گے کمرشل بریک کے بعد. ایریل اینزیمیکس, جس کا جدید اینزیمیکس فارمولا دیتا ہے چمکدار صفائی. نیا ایریل اینزیمیکس, یہی ہے کامیابی کی ریسیپی. کیا بخار یا اسہال ہونے کی صورت میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے چاہیے؟ پولیو کے قطرے پولیو سے بچاؤ کا واحد ذریعہ ہے. ان کے مضر اثرات نہیں اور یہ کسی بھی بیماری کی صورت میں پلائے جا سکتے ہیں. پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار. وزارت صحت, حکومت پاکستان. ارے ندا اسکول نہیں گئی؟ کیا بتاؤں ڈاکٹر صدف, اپنی خاص دنوں میں نڈال رہتی ہے. کیا استعمال کر رہی ہو؟ کپڑا اور کیا. نجمہ, پتا ہے نا کپڑا گیلا رہتا ہے, جراثیم پیدا کرتا ہے جس سے انفیکشن ہو سکتا ہے, جبکہ پیڈ میں گیلا پن اندر جذب ہو جاتا ہے اور سطح رہے خشک. صحت کے لیے مفید ہے. امی مجھے بھی ڈاکٹر بننا ہے. بیٹی کی صحت ہی سب کچھ ہے. گائنیکولوجسٹ ایسوسی ایشن سے منظور شدہ.
The future is Wateen. Experience true broadband internet for only rupees 250 per month and double your speed for just rupees 100 extra. Call anywhere in the world for as low as 40 paisa. Also, Wateen to Wateen calls are free for life. Get connected instantly. Just plug and play. Subscribe today and enjoy your telephony and internet services absolutely free till 31st January. To get your connection, call now at 111-365-111 or log on to www.wateen.com. Wateen, we connect. खुश आमदीद। जिस बात को आप ब्लेसिंग कह रहे हैं कि सपोर्ट सिस्टम का ना होना और वो ये बहुत सारे लोगों के लिए डिजास्टर भी बन जाता है। इट इज वो इस बात पे बैठे रहते हैं, उफ अब क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो देखना शुरू हो जाते हैं हमारे साथ तो कोई भी नहीं है, काश अब्बा होते तो मुझे नौकरी दिलवा देते, काश मेरे भी चचा जो हैं वो फलानी पोस्ट पे होते तो मेरा भी कोई सिफारिश करने वाला होता तो मैं भी बैठा होता। हाउ कम कि आपके अंदर ये बात नहीं आई? इज दिस योर नेचर, या जो ट्रेनिंग थोड़ी सी हुई नेवी की, ये सर्वाइवल टेस्ट एंड सर्वाइवल कोर्सेज, उन्होंने आपको मोटिवेट कर दिया, या फिर घर से ही कुछ एनवायरमेंट इस किस्म का था कि यू वर एन इंडिपेंडेंट सोल राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग? अगर इसमें कोई थोड़ा सा आपको कोई प्राइमरी कंटेंट अगर चाहिए इस हवाले से, तो उसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को दूंगा। सही कि दोनों ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की थी और हमेशा उन्होंने हमें जो जिंदगी का रास्ता दिखाया उसमें कहीं पे भी सपोर्ट सिस्टम नहीं था। उन्होंने कुछ ऐसा ही हमें कहा कि आपने खुद ही करना है जो कुछ करना है, और उसके लिए प्लेटफॉर्म जरूर मुहैया किया हमें। सही। अच्छा, मेरे जैसे बंदे को जो सब कुछ करता है लेकिन उसका एक मोटिवेशन होता है, आई डू इट एवरीथिंग, कि मुझे अपने लिए तो जो है सो है, बट माई फैमिली वो लैक नहीं करता, कभी फील नहीं होता कि वो नहीं है, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो वो थोड़ा सा अब करता है, यहाँ कहीं थोड़ा सा अब करता है अब करता है। अच्छा, तो कैसे उसे कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि इनफैक्ट वो उस टाइम पे करता है जब आप जिंदगी में, जब आपको सक्सेसेस मिलती हैं वन आफ्टर दी अदर, और सक्सेस और ट्रेजेडी दो जिंदगी में ऐसे मौके होते हैं विच यू वांट टू शेयर, वो आप अकेले नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है तो यू हैव टू शेयर। आपने दुनिया फतह कर ली है एंड देयर इज नो वन टू शेयर विद यू, कि आप वापस आके कहते हैं आज मैंने ये कर लिया, एंड यू कम बैक एंड यू गो टू स्लीप, दैट इज रियली नॉट गुड। सो वो चीज नाउ आई एम फीलिंग। अच्छा, ये जो चलते जाना, कोई टारगेट सेट था जहन में कि यस दिस इज द लिमिट, आई वांट टू बी देयर एंड देन आई विल सी कि आगे क्या करना है? कुछ इस तरह का मिशन ओरिएंटेड किस्म की वो आपने बना ली थी अपनी? इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि आप जरूर जिंदगी में प्लानिंग करें, अच्छी चीज होती है, लेकिन प्लानिंग जो है उस पर बहुत ज्यादा इन्हिसार ना करें कि आपने कहाँ पहुंचना, थोड़ा सा ओपन रखें। मैं एक छोटी सी मैंने जो बात पिक की थी, इमरान खान की एक बुक थी ऑलराउंडर्स व्यू, उसमें उसने एक बात की कि आप एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जिंदगी का जरूर रखें कि मेरा यस मैंने वहां तक जाना है, लेकिन अगर आप हर वक्त ये सोच रहे हैं कि मैंने वहां तक जाना है, देन यू लूज द कंसंट्रेशन फॉर द डे टू डे एक्शंस। तो उसको उसने इस तरह से कहा था कि जब आप कोई बॉलर मुझे बॉलिंग करा रहा है तो मैं हर बॉल को उसके मेरिट के मुताबिक खेलता हूँ, लेकिन यस मेरे सामने ऑब्जेक्टिव है कि आज मैंने सेंचुरी बनानी है या अपनी टीम को निकालना है, तो उस चीज को मैं फॉलो करता हूँ कि यस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जरूर है, बट डे टू डे एक्शंस जो हैं उसको उस दिन के मेरिट के मुताबिक, उस दिन की मुताबिकत के मुताबिक, हालात के मुताबिक आप खेलें। सही। अच्छा, ये जो आपकी सारी एक्टिविटीज और रूटीन है, उसमें सबसे ज्यादा एंजॉयबल मोमेंट्स कौन से होते हैं पूरे दिन में? इंजॉयबल मोमेंट तो जाहिर वही होता है जब कोई चीज आप अकम्प्लिश कर लें। सही। तो दैट्स द बेस्ट टाइम, जब आप एक्नॉलेज जब आप हो जाएं या आपको कोई रिकग्नाइज करे वो चीजें, और उसमें द बेस्ट डे जो मैं समझता हूँ जब मैंने पहली दफा जिंदगी में महसूस किया कि वाकई जो मैं अगर बचपन से सोचता रहा था कुछ बनने का, तो दैट वाज अ टाइम, हमारी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है विच इज अटेंडेड बाय 70-80 कंट्रीज रैप्स ऑफ दिस कंपनी, और उसमें इंटरनेशनली इनवाइट किया जाता है मुख्तलिफ लोगों को, और उसमें आई वॉज अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वॉज इन रोम, और हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव था ही वॉज मेकिंग अ स्पीच, एंड
اس نے 2 چیزیں کہیں. اس نے کہا کہ کنٹری وچ از ناٹ نون بائی مینی پیپل آن دس فورم اینڈ اے پرسن who is attending this conference for the first time is the winner for this year's award. So it was a total surprise for me. I never expected, I never thought, and وہ میں کہتا ہوں کہ that was something کہ I just cannot describe کہ how I felt. اچھا یہ آپ نے جو مختلف کام کیے ہیں, تھوڑا بہت کام چکے میں نے حالانکہ اتنے مختلف نہیں کیے, لیکن I was also doing so many things کہ یہ کر لوں. آدمی اس وقت کرتا ہے جب اس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ آئی ہیو ٹو پروو سم تھنگ, میں نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. ایسے نہیں ہے جیسے یہ ہو رہا ہے سارا کچھ, ایسے نہیں ہے جیسے یہ مجھے لے رہے ہیں, آئی ایم ناٹ ایٹ دا مرسی آف سرکمسٹانسز, آئی ول ناٹ لیٹ پیپل اینڈ آئی ناٹ لیٹ سرکمسٹانسز اینڈ حالات ٹو ڈرائیو می, آئی ول ہیو ٹو ڈرائیو مائی سیلف, مائی لائف. یہ جو خیال اور تھاٹ ہے یہ آپ کے اندر کیوں کیسے پیدا ہوا؟ کیا چیز تھی جس نے, کون سی ڈپریویشن, کون سی ایسی محرومی تھی جس نے آپ کو ایک دم سے وہ کر دیا کہ نہیں؟ ایک تو وہی جو میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ انسیکیورٹی. صحیح. اور انسیکیورٹی آف واٹ؟ انسیکیورٹی, یو آر اے مین, یو آر ہیونگ اے کریئر, یا اس سے بفور یو ور اے مین بٹ آئی لیفٹ اٹ. تو اس وقت تو ظاہر انسیکیورٹی کا کانسیپٹ زیادہ تر جب عورت کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے کہ وہ انسیکیور فیل کرتی ہے. مرد جو ہے نا وہ زیادہ انسیکیورٹی اتنی زیادہ, یا شاید مجھے نہیں سمجھ آتی, مجھے لگتا نہیں ہے کہ مرد کہیں کبھی. مے بی آپ یہ کہہ سکتی ہیں انسیکیورٹی ٹو مائی ایمبیشنز. اوکے. جو میں لیٹ سے اگر کچھ زندگی میں کرنا چاہتا تھا اینڈ سڈنلی آئی فائنڈ مائی سیلف کہ یہ تو بہت دور چلا گیا. تو دیٹ واز اے ٹائم کہ جب میں نے اپنے آپ کو انسیکیور فیل کیا کہ میں تو بہت دور چلا گیا ہوں منزل سے, جہاں چل تو رہا تھا لیکن سڈنلی یہ تو بہت دور چلی گئی ہے. سو آئی تھنک دیٹ واز دا ٹائم کہ میرے اندر یہ چیز پیدا ہوئی. اور جو چیز آپ نے ابھی کہی ہے, آئی تھنک دس از آئی تھنک اے کی رول فار سکسیس. اور جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ نے جو بات کہی ہے کہ یو شوڈ ناٹ بی ایٹ دا مرسی آف دا سرکمسٹانسز, دس از اے کی ورڈ, کی اسٹیٹمنٹ. اور یہ اس کو تھوڑا سا اور میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ پانی کا بہاؤ جو ہے, آپ پانی کے بہاؤ پہ کی مرضی پہ نہ ہو کہ جہاں مرضی آپ کو لے گیا, جیسا اس میں کوئی چیز ڈال دی وہ جا رہی ہے. یو شوڈ بی ایبل ٹو کنٹرول یور ڈائریکشن, جو آپ نے بات کہی ہے. صحیح. تو لیکن اس میں بازو کا جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے, اٹ از وہ اس کو جو کرنے کے لیے, کوپ اپ کرنے کے لیے جو انرجی لیول اور جو سب کچھ چاہیے ہوتا ہے, وہ کہاں سے آتی ہے؟ از دس دا ریلیجن, دا فیتھ, جو آپ کو طاقت دے دیتا ہے ایک دم سے, آپ کا بہت زیادہ ڈیڈیکیشن, ڈیووشن, اور وہ جو آپ نے ایک پاگل پن اپنے اوپر طاری کیا ہوتا ہے کہ نو کچھ نہیں ہے زندگی میں, یہ ہے. تو میں اکثر کوٹ کیا کرتی ہوں, آئی ایم ویری مچ انسپائرڈ بائی خالد بن ولید, کہ وہ جب وہ گئے تو کشتیاں انہوں نے جلا دی, انہوں نے کہا بھائی مرنا ہے یا حاصل کرنا ہے, دیر از نو تھرڈ آپشن, آئی ول ڈائی ہیئر اور آئی ول ون. سو یہ جو آتی ہیں چیزیں, وہ کہاں سے, سپورٹ سسٹم نہ ہونے کے بعد وہ کہاں سے وہ چیزیں آتی ہیں؟ فیتھ سپورٹ کرتا ہے. دونوں یہ جو ایگزامپل دی خالد بن ولید یا طارق بن زیاد, یہ واقعی یہ وہ طارق بن زیاد یہ وہ ایگزامپلز ہیں کہ جو واقعی ہمیں جو بات آپ کہہ رہی ہیں اس سے ہم انسپریشن لے سکتے ہیں. جیسے ہم نے ریلیجن کا ذکر کیا, فیتھ کا ذکر کیا, تو بات وہی ہے کہ آپ نے اگر کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں, آپ کی کمٹمنٹ کتنی ہے اس کے ساتھ. اگر آپ کی اتنی زیادہ کمٹمنٹ ہے اس چیز کے ساتھ, تو آپ یو کانٹ لیو وداؤٹ دیٹ. یو وڈ لائک ٹو گو فردر, پروسیڈ فردر, آپ رک نہیں سکتے. اگر آپ کو توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے تو آپ اس سے بیٹل کرتے ہیں, یو ٹرائی ٹو ون اوور. تو یہ تو وہ کمٹمنٹ ہے جو کہ آپ کو کانسٹینٹلی جو ہے نا موٹیویٹ کر رہی ہے. آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, آپ پھر آ جاتے ہیں. تو اور باقی جو توڑ پھوڑ کا عمل اس میں ہوتا ہے, بیسیکلی آپ اس کو اگر دیکھیں تو وہ توڑ پھوڑ کا عمل نہیں ہوتا, وہ آپ کو مزید بہتر بنانے کا عمل ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ اس میں ہر دفعہ جب آپ کے ساتھ کوئی مشکل آتی ہے, آپ کی جو توڑ پھوڑ جو اندر ہوتی ہے, بیسیکلی وہ لیئرز اترنے والا کام شروع ہو جاتا ہے آپ کے اندر. یو آر ایکسپلورنگ, یو آر لوکنگ ایٹ دا لائف ڈیپر ود وائڈر اینگل. آپ کو زیادہ بہتر اب چیزیں پتہ چل رہی ہیں, مسائل کا پتہ چل رہا ہے. اٹ از میکنگ یو بیٹر اینڈ بیٹر, اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے بیٹل کر سکتے ہیں. صحیح. بٹ میں بار بار اس بات پہ اس لیے آ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ یہاں پر آ کر رک جاتے ہیں, ان کی زندگی جو ہے وہ اس جگہ پر آ کے ختم ہو جاتی ہے, اور یہ ان کی زندگی کا یا تو ایک بہت بڑا دکھ
ایک بہت بڑا کرب یا المیہ بن کے رہ جاتا ہے کہ او ہو ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے اور یہ فار دس ریزن یہ نہیں ہو سکا, اور چونکہ وہ نہیں ہو سکا تو او ہو ہم سے زیادہ تو دکھی اور اداس اور پریشان اور وہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ جو معاملات ہیں ان کو کیسے ہینڈل کیا جانا چاہیے ان یور اوپینین, جنہوں نے زندگی کو اس میں آپ نے جیسے ابھی ہسٹری سے ایک ایگزامپل کا ذکر کیا, میں یہ کہتا ہوں کہ ہسٹری جو ہے ایک بڑی انسان کی زندگی میں رول پلے کر سکتی ہے. ماڈلز چاہے وہ ہمارے اسلام سے ہوں یا دنیا کے مختلف حصوں سے ہوں. میں نے ایک پڑھا تھا کہ KFC کا جو بابا نظر آتا ہے, جو اس نے یہ آئیڈیا اور کانسیپٹ سٹارٹ کیا تھا ایٹ دی ایج آف 70. اچھا, تو اب جو بات آپ نے کہی کہ اگر انسان جو ہے کوئی 60 سال کا ہو گیا, جسٹ ہیو ریگریٹس, وہ کہتا ہے یار میرا ٹائم تو پورا ہو گیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ٹائم کبھی پورا نہیں ہوا. اٹس جسٹ میٹر آف ڈیزرٹنگ یور ایمبیشنز اینڈ ڈیزائرز آر اوننگ دیم. صحیح, یو کین اسٹل اون دیم ایٹ دی ایج آف 70. تو صرف فرق اتنا ہی صحیح ہے کہ آپ ان کو ہیو دوز ایمبیشنز, دوز ڈیزائرز. صحیح, بالکل صحیح. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے, ہمارے نانا ابو ایک چھوٹا سا باغ چھوٹا سا تھا جس میں 10, 15, 20, 25 آم کے درخت ہوں گے. ایک دفعہ میں گئی تو انہوں نے وہ حالانکہ ویری اولڈ لیکن وہ جو ہوتا ہے رمبا ہم کہتے ہیں وہ پکڑا ہوا اینڈ ڈگنگ, اور کیا کر رہے ہیں جی یہ میں آم کا بوٹا لگا رہا ہوں. تو میں نے کہا نانا ابو آپ تو مطلب آپ اتنے بوڑھے ہو گئے, پتہ نہیں کب بڑا ہوگا اور کب وہ دے گا. آئی واز ویری ینگ. تو انہوں نے مجھے کہا پتر میں نہیں کھاواں گا تو تم تو کھائیں گی نا. اچھا, تو آئی واز آل, تو ضروری نہیں کہ وہ اسی ٹائم پہ آپ کو اس کا فروٹ مل جائے, بعد میں آنے والا وقت جو ہے وہ بھی ہوتا ہے. anyway, ایک کالر ہمارے ساتھ ہونے شامل کریں گے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. کیسی ہیں ساجدہ؟ ہاں جی ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. میں ٹھیک ہوں, فرمائیے. ابھی میں نے وہ آپ کے گیسٹ آئے ہیں نا, انہوں نے اپرچونیٹیز کے بارے میں کوئی بات کی تھی. ہاں جی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اپرچونیٹیز آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. لیکن میرا خیال میں یہ ہے کہ وہ خلیل جبران کو میں نے پڑھا تھا نا, ٹھیک ہے, تو اس نے کہا تھا کہ میک ہیسٹ سلولی بٹ ڈونٹ بی سلوتھفل وین اپرچونیٹی بیکنز. تو میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ جب آپ بالکل ہری میں ہوتے ہیں اس وقت اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کریں, آپ ہیسٹ نہیں کریں. صحیح, لیکن جب آپ سمجھیں کہ آپ بالکل سلوتھفل ہیں تو اس کا مطلب اپرچونیٹیز بیکن کر رہی ہیں آپ کو, کوئی ایسی چیز. جب بالکل صحیح. اس کے بارے میں آپ کے گیسٹ کیا کہیں گے, میں اس کے بارے میں کمنٹ کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے جو ابھی اسٹیٹمنٹ تھی, کین یو ریپیٹ؟ مجھے کہ پتہ نہیں, مجھے بھی صحیح طرح سے سمجھ نہیں آئی کہ خلیل جبران کی ہے کہ آپ جب آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ پتہ نہیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ اس طرح سے تھا. مجھے بھی آڈیو کلیئر جو مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے اس میں ایک تو ذکر انہوں نے کیا کہ ہیسٹ میں جب آپ ہوتے ہیں تو یو کین اوور لک, اگر آپ اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کر لیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر آپ بھاگ دوڑ رہے ہیں, رش میں ہیں, تو آپ کو تو عام معاملات جو ہیں ان کو اوور لک کر جائیں گے کہ اس کو اگر آپ کہیں کہ اپرچونٹی کو آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اپرچونٹی کو دیکھنے کے لیے. لیکن کرائیٹیریا جو ہے میں سمجھتا ہوں اپرچونٹی کو ریکگنائز کرنے کا, اس کے پیچھے بھی یہی ایلیمنٹس ہیں کہ آپ کی ایمبیشن جو ہے وہ آپ کو ڈرائیو کرتی ہے. آپ دیکھیں نا, آپ جب بازار میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنی مطلب کی چیز فوراً نظر آئے گی, جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ بیکاز یو آر لوکنگ فار دیٹ. تو اسی طرح اپرچونٹی کے لیے بیسیکلی آپ کی ایمبیشن کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں, اب اس سے ریلیٹڈ جب اپرچونٹی آئے گی آپ کو فوراً, وہ جیسے کہتے ہیں نا بلی کو چھچڑوں کے خواب آتے ہیں, تو انسان کی جو نیچر ہے ہر کہ وہ جو چیز وہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے ڈھونڈ رہا ہے. اچھا, دیر آر ٹو ڈفرنٹ دین کیا کہنا چاہیے اپروچز ایز ویل نا. ابھی جس اپروچ کی بات کریں, خلیل جبران صاحب بھی صوفی تھاٹ ایک اور ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ مت بھاگو چیزوں کے پیچھے اندھا دھند, اپنے آپ کو امپاور کرو, اپنے آپ کو وہ کرو اتنا کہ چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے پھر ثانوی ہو جائیں, اینڈ دین ٹو اچیو دیم آپ کے لیے اتنا ان کو بھاگنا نہ پڑے, وہ خود بخود آپ کو حاصل ہوتی چلی جائے. ایک ہماری دنیا داری کی اپروچ ہے سخت کہ نہیں آپ بھاگیں ہر چیز کے پیچھے, اسے حاصل کریں, اسے حاصل کریں, اسے حاصل کریں, اسے حاصل کریں. سو یہ بھی تو ایک دو ڈفرینٹ وہ ہیں, زاویے ہیں, یہ رخ ہیں. آپ ان کو کیسے لیتے ہیں اور اس کو کیسے؟ انفیکٹ اس کو تھوڑا سا ہمیں جس میں بڑا ہیئر لائن جو ہے نا ڈفرینس ہے, اور ہمیں اپنے فیتھ سے بھی اس چیز کو کرنا چاہیے کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ دنیاوی چیزوں کے مت بھاگو, کیونکہ اگر انسان ان کے پیچھے بھاگنا ہے تو ہم آپ کو اس گردش میں ڈال دیں گے کہ آپ تمام عمر ان چیزوں کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم
اسلام جو ہے ہمیں ایکسیلنس کا بھی سبق دیتا ہے کہ آپ زندگی میں پرفارمنس، ایکسیلنس، پرسوینس کریں. اپرچونٹیز کے پیچھے بھاگنا ایک اور چیز ہے، لیکن اپرچونٹی کو ریکگنائز کرنا، اس کو کیپچر کرنا یا اس کو اویل کرنا از سم تھنگ ایلس. لیکن اگر آپ اس ہیرس میں ہی رہیں کہ مجھے اب یہ مل جائے، کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو آئی تھنک دیٹس ناٹ ریئلی گڈ. اچھا، لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے آپ فلسفے کی کوئی کلاس لیتے ہوں گے یا میں بھی کوئی کیریکٹر بلڈنگ ٹائپ کی کوئی لیکچرز لیتے ہوں گے یا کچھ اس طرح کی چیزیں. حالانکہ کانٹریری آپ موبائل ٹی وی لا رہے ہیں پاکستان میں، کچھ اس طرح کے پروجیکٹس پہ کام کبھی ٹرائنگ. واٹ ایگزیکٹلی از دیٹ؟ موبائل ٹیلی ویژن بیسیکلی ایک تو ویسے آپ نے سنا بھی ہوگا آج کل ایک موبائل آپریٹر بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، بٹ ٹیلی ویژن کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو یو آر ناٹ لوکنگ ایٹ دا واچ. تو ابھی جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ڈاؤن لوڈنگ، یہ وہ ٹیلی ویژن مینس یو کین سرف اراؤنڈ دا چینلز، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جیسے آپ ایک چینل، دو چینل، تین چینل. ایگزیکٹلی. سو دا سیم کانسیپٹ ہیز ٹو کم ان ٹو دا موبائل ٹیلی ویژن، اور اس وقت اٹ از دا لیٹسٹ ٹرینڈ اراؤنڈ دا ورلڈ. اور بہت ساری کنٹریز جو ہیں اس کو ایز اے ٹیکنالوجی شو کیس جو ہے وہ اسٹارٹ انہوں نے کیا ہوا ہے. اور یہ ایک میری ایمبیشن ہے کہ میں پاکستان میں یہ چیز لے کے آؤں جو کہ اس ریجن میں پاکستان کا ایک نام اس حوالے سے آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک اس وقت جو ہے ایڈوانس کنٹریز جو ہے نا اس کو کر رہی ہیں. تو یہ ایک میری ایمبیشن ہے ادر دین مائی پرسنل کہ جی پروفیشنلی مجھے کرنا ہے اس کو. صحیح، ہم کنٹینیو کریں گے آپ کے ساتھ گفتگو، لیکن ایک کمرشل بریک لے رہے ہیں پہلے. جیسے کسی انٹرنیشنل سلون میں کوئی میرے بالوں کو ملک ٹریٹمنٹ دے رہا ہو، بالکل اسی طرح میرا ملکی پینٹین کرتا ہے بالوں کی نشو و نما. پہلی بار 40% ملکی لوشن اور کنڈیشنر کے ساتھ ملکی پینٹین بالوں میں جذب ہو کر انہیں بنائے 2 گنا سافٹ، 2 گنا اسٹرانگ، صرف 2 ہفتے میں. آپ کے بالوں کے لیے دودھ سے بہتر اور کیا. ملکی پینٹین 40% ملکی لوشن کے ساتھ شائن پینٹین. نیا ایریل اینزیمیکس جس کا جدید اینزیمیکس فارمولا دیتا ہے چمکدار صفائی. نیا ایریل اینزیمیکس، یہی ہے کامیابی کی ریسیپی. جیسے کسی انٹرنیشنل سلون میں کوئی میرے بالوں کو ملک ٹریٹمنٹ دے رہا ہو، بالکل اسی طرح میرا ملکی پینٹین کرتا ہے بالوں کی نشو و نما. پہلی بار 40% ملکی لوشن اور کنڈیشنر کے ساتھ ملکی پینٹین بالوں میں جذب ہو کر انہیں بنائے 2 گنا سافٹ، 2 گنا اسٹرانگ، صرف 2 ہفتے میں. آپ کے بالوں کے لیے دودھ سے بہتر اور کیا. ملکی پینٹین 40% ملکی لوشن کے ساتھ شائن پینٹین. نیا ایریل اینزیمیکس جس کا جدید اینزیمیکس فارمولا دیتا ہے چمکدار صفائی. نیا ایریل اینزیمیکس، یہی ہے کامیابی کی ریسیپی. ہنستی مسکراتی زندگی سب کو اچھی لگتی ہے. اسے ہیپاٹائٹس جیسی بیماری سے محفوظ رکھیں. انجیکشن لگواتے وقت ہمیشہ نئی سرنج کا استعمال کریں. مریض کو ہمیشہ ہیپاٹائٹس سے پاک ٹیسٹ شدہ خون لگوائیں. ڈینٹل سرجری اور آلات جراحی خاص طور پر جراثیم سے پاک رکھیں. نائی سے شیو بنواتے وقت ہمیشہ نیا بلیڈ استعمال کریں. احتیاط کیجیے، زندگی سے پیار کیجیے. نیشنل ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام، وزارت صحت، حکومت پاکستان. The future is within. Experience true broadband internet for only ₹250 per month and double your speed for just ₹100 extra. Call anywhere in the world for as low as 40 paisa. Also, Wateen to Wateen calls are free for life. Get connected instantly. Just plug and play. Subscribe today and enjoy your telephony and internet services absolutely free till 31st January. To get your connection, call now at 111-365-111 or log on to www.wateen.com. Wateen, we connect. خوش آمدید. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے موسٹ ایلیجیبل بیچلر کی ایج کتنی ہے؟ 40 ماشاء اللہ. ایٹ دا ایج آف 40 کہتے ہیں مین گیٹس ناٹی. جی. So you feel کہ کچھ اس طرح کا فینومینا ہوتا ہے, some sudden change in philosophy and approach and things towards life. I think اس کا تعلق صرف نیچر سے ہے, ہر انسان کی اپنی نیچر ہوتی ہے. I think it has been said in a very lighter tone.
اچھا, لائٹر نوٹس اینڈ لائٹر ٹون جو ہے وہ زندگی میں کتنے آتے ہیں آپ کے؟ اتنی محنت, اتنی کانسنٹریشن کے بعد جو آف ٹائم ہوتا ہے اس میں کس طرح سے خود کو آپ ریلیکس کرتے ہیں؟ کیونکہ کول ڈاؤن کرنا جاننا بھی خود کو بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. اس میں بھی میرا ایک تو یہ ہے کہ اچھی ریلیکسیشن مجھے جو ہے اگین رائٹنگ سے ملتی ہے, اور میں اگین رائٹنگ آن سوشل ایشوز اینڈ پالیٹکس. اٹ از یہی جو سکسیس اینڈ فیلئر جو ہے اس کے اوپر رائٹنگ اے بک, اور دیٹ بک از بیسڈ آن مائی ڈے ٹو ڈے ایکسپیرئنس. اچھا. اور اس میں کسی انسان سے بھی جب ملتا ہوں اپنے آفس میں, اپنے کلائنٹ سے, اپنے کولیگ کے ساتھ, ایوری ڈسکشن کنورسیشن کسی ایشو کے اوپر گیوز می سم اینگل آف دا لائف. اور کہیں پہ میری فرسٹریشن ہے, کہیں پہ کسی اور کی فرسٹریشن ہے, کہیں پہ میرا ریئیکشن غلط ہے, کہیں پہ کسی اور کا ریئیکشن غلط ہے. وہ اگر آپ اینالائز کرتے رہیں اینڈ دین یو اسٹارٹ پٹنگ اٹ ان دا فارم آف رائٹنگ, تو اٹ بیکمز اے ویری گڈ آئی تھنک ایک کانٹینٹ بنتا ہے. اور میں اس طریقے سے فار مینی ایئرس آئی ایم رائٹنگ دیٹ. کس طرح کی آپ نے بہت ساری جگہوں پہ کوٹ کیا ہے, میں نے پڑھا, میں نے وہ کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پڑھنا اپیل کرتی ہیں؟ ہسٹری, ایون فلاسفی, اور جو لائف کے بارے میں بکس ہوتی ہیں. ایک اسٹیفن کووی کی بڑی مشہور, ایوری بڈی مسٹ ہیو ریڈ اٹ, 7 ہیبٹس آف موسٹ انفلوئنشل پیپل, ابھی 8th بھی آ گئی ہے. تو اس قسم کی بکس جو مجھے کہیں پہ بھی نظر آئی ہے, جسٹ پک اپ اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف دیم, اور دے آر ریئلی گڈ بکس. تو پچھلے دنوں ایک میں نے بک پڑھی تھی, اس میں تھا کہ وائی وومین لائک شوز, اور وائی مین ڈونٹ keep their bed in shape, something like that. But اس کا ٹائٹل تو عجیب سا تھا, but when I read through, it was always comparing the nature of men and women. اس طرح کی ایک پہلے بھی بک آئی ہوئی ہے, Men from Mars, Women from Exactly, کوئی اس قسم کی. جی ہاں بالکل اس طرح. اچھا, کیا زندگی کو اب جو آپ نے سمجھا ہے, جانا ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں ہم سب کو کہ what life is in your opinion? جی, لائف ایک تو یہ ہے جی کہ اٹس اے نیم آف اکمپلشمنٹ, کہ آپ نے زندگی میں کیا حاصل کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے 24 گھنٹے جو ہیں, ان 24 گھنٹوں میں ہم اگر ان کا حساب کتاب کریں تو وہ آپ کی اپنی ذات کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. چاہے آپ فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں, پروفیشن کو ٹائم دے رہے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں, اٹ از فار یور سیلف. اور فار اینی بڈی ہو از ہیلدی, ریسورسفل, انرجیٹک, جس کو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں دی ہوئی ہیں, اس کے لیے یہ 24 گھنٹے اپنی ذات کے گرد رکھنا ناانصافی ہے. اس کو اپنے اس 24 گھنٹے میں سے کچھ حصہ دوسروں کے لیے کرنا ہے. اب یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے انسان نے کہ اس نے کس طریقے سے کرنا ہے. کوئی سوشل ویلفیئر کرنی ہے, کوئی اور کام کرنا ہے, بٹ اٹ شوڈ بی دیئر. صحیح. اچھا, اور کامیابی, ہاؤ یو ڈیفائن سکسیس؟ سکسیس انفیکٹ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا ایمبیشن سیٹ کیے, اور کیونکہ ایک بزنس اپرچونٹی ہے, آپ اس کو بھی سکسیس سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سکسیس میں دوسروں کی انوالومنٹ ضروری ہے. ایک سکسیس وہ ہے کہ جو صرف آپ کی ہے, ایک سکسیس وہ ہے جو آپ کی ٹیم کی ہے, ایک سکسیس وہ ہے جو آپ کی سوسائٹی کی ہے, ایک سکسیس وہ ہے جو آپ کی کنٹری کی ہے. تو اگر میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کو پاکستان میں لے کے آتا ہوں تو یہ ایک تو اینگل یہ ہے کہ یہ میری پرسنل سکسیس ہے, بٹ دس از اے سکسیس فار دا کنٹری, کہ آئی واز ایبل ٹو برنگ somebody ان پاکستان کہ وہ یہاں پہ انویسٹ کرے, یہاں پہ نالج لائے, ٹیکنالوجی لائے. تو اس کو میں سکسیس کہتا ہوں. ورنہ ہر وہ سکسیس جس کا تعلق صرف آپ کی ذات سے ہے, آئی تھنک اٹس ناٹ سکسیس. اچھا, اور ڈپریشن, ناکامی, نا امیدی اور مایوسی, یہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو خواتین میں تو ہوتے ہی ہیں, ینگسٹرز میں بہت زیادہ آج کل, دے آر ویری فرسٹریٹڈ. کیا آپ کیا کہیں گے کہ کیسے, ہاؤ ٹو اچیو سکسیس ان لائف, یا کیسے ایک بہتر زندگی گزاری جا سکتی ہے, اس کا فارمولا کیا ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی کسٹمائز فارمولا ایگزیکٹلی تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں جیسے ینگسٹرز کی آپ نے بات کی, لیک آف گائیڈنس ہمارے ہاں بہت اس وقت جو ہے نا, اس میں پیرنٹس بھی اپنا رول نہیں ادا کر پا رہے, گورنمنٹ لیول پہ یا سول سوسائٹی اپنا رول ادا نہیں کر پا رہی. ایک ینگسٹر جو ہے اس کو وہ جب ایف ایس سی کرتا ہے, اسے کہتے ہیں جی آپ
BBA کر لیں, MBA کر لیں, MCS کر لیں, 3-4 آپشنز ہیں. جب وہ کر کے بیٹھ جاتا ہے, اب دیر از نو جاب, تو کیا کسی کا فرض بنتا ہے پیرنٹس میں سے, سول سوسائٹی کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, کہ وہ دیکھے کہ پاکستان میں اس وقت ریکوائرمنٹ کس چیز کی ہے؟ اسکل کی طرف آتا ہی کوئی نہیں ہے, اس کو برا کام سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اگر آپ نے کوئی اچھا الیکٹریشین ڈھونڈنا ہو, آپ کو ملے گا ہی نہیں, بیکاز ہی از ویری بزی. آپ کو جو انکمپیٹنٹ الیکٹریشین وہ تو مل جائے گا, لیکن آپ کو اچھا الیکٹریشین نہیں ملے گا. آپ کوئی بھی اسکل, کوئی بھی سروسز پاکستان میں لے لیں, آپ کو اچھی سروسز نہیں ملیں گے, اس لیے کہ لوگ نہیں, لیکن صرف آتا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ اس ینگسٹر, وہ بیچارہ فرسٹریٹ ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں اب کیا کروں زندگی میں, پڑھ بھی لیا ہے, MBA بھی کر لی ہے, لیکن یہ یہاں پہ گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ آپ گائیڈنس, somebody has to do it. صحیح. محنت, اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے جو کام ہیں ان میں اگر آپ ایکسل کریں تو وہ کام ہوگا جو صرف آپ ہی کر سکتے ہوں گے, اور بہت سارے لوگ نہیں. اینی وے, تھینک یو ویری مچ, اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. بہت ساری جگہوں پہ مجھے مشکل یہ ہوئی کہ میں آپ کے ساتھ بات کرنے میں اتنی ایبزارب ہو رہی تھی کہ مجھے سوال اگلا نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اچھا آپ پوچھنا کیا ہے پھر, لیکن اینی وے, اٹ واز ونڈرفل اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. وش یو آل دا بیسٹ اینڈ آئی وش یو آل دا سکسیس ان لائف, اور بھی زندگی میں بہت ساری جگہوں پر آپ کو کامیابیاں اسی طرح سے حاصل کریں رہیں. تھینک یو, اپنے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ. ہم لیں گے کمرشل بریک اور چلیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف.